يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب الفتن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. کتاب تقویت الایمان جو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کا چھٹا باب شروع ہو چکا ہے۔ اس کے تحت ایک عنوان شاہ صاحب نے باندھا ہے، قرب قیامت کی علامات، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامات رونما ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ دن رات ختم نہ ہوں گے جب تک لات و عزیٰ کو دوبارہ نہ پوچھا جائے گا، یعنی ان کی عبادت دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، جب اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کی، جب اللہ نے آپ پر یہ آیت اتاری، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، تاکہ تمام دینوں پر اسلام غالب آ جائے اگر کہ برا جانے مشرک لوگ۔ ان ذلك تامن، کہ یہی ہوگا، میرا تو یہی گمان تھا اے اللہ کے رسول کہ آخر تک یعنی قیامت تک یہی دین یوں ہی چلے گا، اسلام قیامت تک ہوگا جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون من ذالک ما شاء اللہ، اسلام وہ دنیا میں قائم رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، دین اسی حالت پر رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ہر اس شخص کو فوت کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، پھر برے لوگ ہی رہ جائیں گے، اپنے باپ دادا کی دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نقل کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے امت کے کچھ لوگ یا میرے امت کے کچھ قبائل وہ بتوں کی عبادت شروع نہ کریں۔ یعنی اس امت میں مسلمان ایسے لوگ ہوں گے جو بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے۔ آج اگر ہم مسلمانوں کی طرف اپنی طرف دیکھیں تو ان میں پرانا اور نیا ہر قسم کا شرک موجود ہے۔ پرانا شرک بتوں کا شرک، اور نیا شرک وہ مختلف قسموں میں ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں۔ آپ کی پیشین گوئی صادق آ رہی ہے، مثلا مسلمان نبی، ولی، امام، شہید وغیرہ کے ساتھ شرکیہ معاملات کر رہے ہیں۔ اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے، کافروں کے بتوں کو مانتے ہیں اور ان کی رسموں پر چل رہے، مثلا پنڈت سے تقدیر کا حال پوچھنا، بری پال لینا، ساتھ ماننا، ستیرا اور مسانی کو پوجنا، ہنومان، لوما اور چماریہ اور اسی طرح اور کو پکارنا، ہولی، دیوالی اور نوروز اور مہرجان کے تہواروں کو منانا، یہ آج مسلمان بھی منا رہے ہیں۔ کمر در عقرب اور تحت الشعاع کو ماننا، یہ ساری رسمیں ہندو اور مشرکوں کی ہے جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں شرک کا دروازہ اس طرح کھلے گا کہ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر باپ دادا کی رسموں کے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی تھی۔ اسی طرح لوگوں کا عبادت کرنا، بتوں کی طرف واپس لوٹنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن میں، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔
پھر اللہ رب العالمین شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اور روئے زمین پر جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ اس ہوا کی وجہ سے فوت ہو جائے گا، اور پھر دنیا میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے، وہ پرندوں کی طرح بے عقل اور درندوں کی طرح پار کھانے والے ہوں گے، نہ اچھی بات کو اچھا سمجھیں گے اور نہ بری بات کو برا۔ پھر انسانی روپ میں ان کے پاس شیطان آ کر کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ پوچھیں گے کہ آپ کا کیا ارشاد ہے؟ وہ انہیں بت پرستی کا حکم دے گا کہ تانوں کی پوجو، وہ انہی کاموں میں مگن ہوں گے، یعنی بتوں کی عبادت کرو، فلاں بت کی فلاں بت کی، جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے وقت یا آج تک مختلف ناموں کی وجہ سے بتوں کو پوجا جا رہا ہے، اور انہی رزق فراوانی سے مل رہا ہوگا اور زندگی آسانی آرام سے گزر رہی ہوگی۔ یعنی آخری زمانے میں ایماندار اور ایمان ختم ہو جائیں گے، بے ایمانی اور بے وقوفی اور بے ایمان اور بے وقوف رہ جائیں گے، جو دوسروں کا مال کھائیں گے اور ذرا بھی نہ شرمائیں گے، اور ان سے بلائی اور برائی کی تمیز جاتی رہے گی۔ پھر شیطان بزرگ کی شکل میں آ کر انہیں سمجھائے گا کہ دیکھو بے دینی بڑی بری بات ہے، دیندار بنو۔ آخر اس کے کہنے سننے سے دین کا شوق پیدا ہوگا، مگر وہ قرآن اور سنت پر نہیں چلیں گے، باپ اور دادا کی رسموں پر چلیں گے، بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، کوئی اگر مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کھا رہا ہے تو کتنی بے شرمی سے کھا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں اگر کوئی کسی کا مال کھا رہا ہوتا تو بڑے چھپکے سے کھاتا تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور میرے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ اور آج اگر کسی کے سامنے کسی کے منہ پہ یہ بات کہہ دیجئے وہ کہہ لے ٹھیک کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح آج ہمارا رجحان بتوں کی پوجا کی طرف جا رہی ہے، تو شیطان آئے گا، وہ کہے گا کہ آپ بے دین ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی، اور وہ شرک میں گرفتار ہو جائیں گے۔ مگر اس حالت میں ان کی رزق میں فراخی ہوگی، وہ زندگی بڑی آرام سے گزار رہے ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہمارا راہ درست ہے، ہم سیدھی راہ پر جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، تب ہی تو ہماری حالت سنور گئی۔ آخرکار اور شرک میں ڈوبیں گے کہ جو رسموں کو مانتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو درباروں کو ترقی مل رہی ہے، حکومتی سرپرستی مل رہی ہے، حکومتی سرپرستی کے ساتھ ہی درباروں کو ترقی مل رہی ہے، اور کتنے لوگ ایک مسجد میں دیکھیں فرض نماز کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، اور ایک دربار پہ آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ بات بالکل صادق آئی، ایک بے دین شخص اس دربار کا پیر بنا ہوگا اور اس کو اپنی گدی سمجھ رہا ہوگا، اور خاتم النبیین کے نیچے پیچھے اس کی آڑ میں مختلف اچھے اچھے ناموں کے آڑ میں وہ اپنی گنونے سازش میں وہ مصروف ہوتا۔ اگر کسی پر ہاتھ ڈالنے والی بات آئے یا اس پر کوئی بات کہی جائے یا اسے کوئی سوال پوچھا جائے تو کہتے ختم نبوت نہیں مانتے۔ جس طرح کا ایک یہاں پر ایک پیر مشہور ہے، نہ اس نے علم کیا ہوا ہے، نہ وہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے، نہ اس کی شکل و شباہت مسلمانوں والی ہے، نہ اس کی نماز وقت پر ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، المیہ کی بات ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی المیہ ہے کہ مساجد وہ ویراں ہو رہے ہیں اور دربار وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی طرح کہا تھا، مسلمانوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کبھی اللہ رب العالمین ڈیل دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور غیر اللہ سے مرادیں مانگتا ہے، لیکن اللہ پاک اس پر حجت تمام کرنے کے لیے اس کی مرادیں برلاتا ہے، لیکن وہ یہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں۔ غیر اللہ کا ماننا صحیح ہے ورنہ مرادیں پوری نہ ہوتی۔ آج یہی ہماری یہی صورت بنی ہوئی ہے، لہٰذا مرادوں کے ملنے نہ ملنے پر بھروسہ مت کریں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا سچا دین یعنی توحید نہ چھوڑنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی ڈھیٹ بن جائے، کتنے ہی گناہوں میں ڈوب جائے، سرتا پا بے حیا بن جائے، اسی طرح وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی شرک کرنے سے اور غیر اللہ کو ماننے سے بہتر ہے، کیونکہ شیطان وہ باتیں چھوڑا کر یہ باتیں سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص
شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور شیطان کی بڑی چال کسی انسان کو شرک میں مبتلا کرنا ہے۔ اسی طرح بتوں کا طواف، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخصلۃ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دوس ایک قبیلہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک بت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام تھا ذوالخلصہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دوس قبیلے کے لوگ ذوالخلصہ کی عبادت پھر شروع نہ کریں۔ وہ بت توڑا گیا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں جب اسلام پھیل رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی دوس کے قبیلے کے لوگ قیامت سے پہلے ذوالخلصہ بت کی پھر عبادت شروع کر دیں گے اور ان کا طواف کریں گے۔ تو وہی بات وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی۔ یہ قرب قیامت یعنی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ قبیلے، مسلمانوں میں سے کچھ گروہ، کچھ طائفے وہ بتوں کی پوجا کرنے شروع کر دیں گے۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یا زیادہ تر مسلمان وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرامین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور شیطان اور بتوں کی پوجا اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید پر موت دے اور ہمیں شرک اور اس کی تمام اقسام سے بچائے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔